الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، دوستوں، ہمارے ساتھی و عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار انیس بے کساں ساز درد منداں سیاح اللہ مقام جناب احمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے درود شریف نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور پورا مجمع مل کے بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے اولاد یعقوب، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر یا تم کو عطا فرمائی.
وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں اپنے زمانے میں پوری کائنات میں فضیلت عطا فرمائی، برتری عطا فرمائی۔ یہ بنی اسرائیل حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے حضرت اسحاق، اور دوسرے بیٹے کا نام ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے جناب اسحاق جو خود بھی پیغمبر، حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام یہ بھی پیغمبر، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب کا لقب ہے اسرائیل۔ کیا لقب ہے؟ اسرائیل۔ ان کا نام ہے یعقوب۔ ان کی وجہ تسمیہ کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام یعقوب کیوں رکھا گیا اور ان کا لقب اسرائیل کیوں ہوا۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اصل یہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو دو جڑواں بیٹے پیدا ہوئے۔ جو بچہ پہلے پیدا ہوا اس بچے کا نام عیس تھا، جو بعد میں پیدا ہوا اس بچے کا نام یعقوب ہوا۔ کہتے ہیں یعقوب کیوں ہوا؟ تو یعقوب اصل میں عقب سے ہے، عین قاف اور با، اور عقب کہتے ہیں پچھلے حصے کو۔ جیسے ہمارا مکان ہے جہاں دروازہ ہے، اور ہمارے مکان کی جو پچھلی دیوار ہوتی ہے نا اسے کہتے ہیں عقبی دیوار، جو پیچھے ہے وہ۔ تو یہ بچہ چونکہ پیچھے آیا، بعد میں آیا، اس لیے اس بچے کا نام ہو گیا یعقوب، بعد میں آنے والا۔ یہ اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے بڑے فرما بردار وفا شعار بیٹے۔ ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے حجرے میں اللہ کے ذکر میں مصروف تھے، اور اپنے بیٹے کو دروازے پر حجرے کے بٹھا دیا کہ میں اللہ کا ذکر کروں گا، کر رہا ہوں، کسی کو اندر آنے مت دینا۔ بچے تھے ابھی، بیٹھے ہیں دروازے پر۔ اتنے میں ایک آنے والا آیا اور آ کر کے اس نے کہا کہ جناب اسحاق علیہ السلام کہاں ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ اندر عبادت میں ہے، ذکر میں ہے۔ تو وہ آنے والا کہنے لگا کہ مجھے اللہ کے پیغمبر سے ملاقات کرنی ہے۔ تو بچے نے کہا کہ نہ، میں اجازت نہیں دیتا، اندر نہیں جا سکتے آپ۔ تو وہ آنے والا ضد کرنے لگا کہ مجھے تو ملاقات کرنی ہے، میں تو جاؤں گا۔ تو یہ بچہ انکار کرنے لگا کہ میں جانے نہیں دوں گا، اور ان کی تکرار بڑھ گئی۔ جب تکرار بڑھی تو آوازیں بھی بلند ہو گئی۔ جب آوازیں بلند ہوئی تو یہ آواز اندر چلی گئی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے سنی، حضرت اسحاق علیہ السلام نے
اپنے مقام سے کھڑے ہو کر باہر تشریف لائے، آواز دی، کہا بیٹا کیا ہوا؟ تو کہا ابا جان یہ اندر جانے کی ضد کر رہے ہیں، اب میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی جانے نہیں دوں گا۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے فرمایا بیٹا آنے دو ان کو، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، اللہ کے فرشتے ہیں، انہیں آنے دیا جائے۔ انہوں نے جانے دیا۔ وہ جو اللہ کے فرشتے آئے تھے وہ کہنے لگے کہ آپ کا یہ بیٹا بڑا فرما بردار ہے، خوش کر دیا اس نے میری طبیعت کو، کہ میں اس بچے کا نام اسرائیل رکھتا ہوں۔ اسرا جو ہے برگزیدہ اور فرما بردار کو کہتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اسرا کا معنی ہے عبد، بندہ، اور ایل سریانی زبان میں اللہ کا نام ہے۔ ایل جو ہے سریانی زبان میں اللہ کا نام ہے، اور اسرا کا معنی ہوا فرما بردار، برگزیدہ یا عبد، بندہ۔ تو اسرائیل کو اگر عربی میں لائے تو اس کا مطلب ہوگا فرما بردار بندہ، یا عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ یہ نام حضرت کا پڑ گیا۔ اب جو ان سے نسل چلی، ان کی جو اولاد ہوئی، حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے 12 بیٹے عطا فرمائے۔ کتنے؟ اور ان 12 بیٹوں میں ایک بیٹے ہیں جناب یوسف علیہ السلام۔ یہ جو 12 اولادیں آپ کی ہوئی، اور پھر ان سے جو سلسلہ چلا، وہ کہلاتے ہیں بنی اسرائیل۔ بنی کا معنی ابن سے ہے، بنی، یہ ابن کی جمع بھی آتی ہے، بنی، یعنی اسرائیل کی اولاد، یعقوب کی اولاد، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ یہ جو بنی اسرائیل کا سلسلہ جو چلا نا خاندانی، یہ اتنے عظمت والے لوگ تھے۔ ایک تو نبی کی اولاد، ظاہر بات ہے پیغمبر کی اولاد ہونا بڑی بات ہے، اور یہ وہ خاندان ہے کہ اس خاندان میں آج اللہ نے 1 2 3 4 5 نہیں، ہزاروں نبی پیدا فرمائے، ہزاروں انبیاء اس ایک خاندان میں اللہ نے پیدا فرمائے، ہزاروں کی تعداد میں۔ دنیا میں 1,24,000 کم و بیش نبی و رسول آئے، ان نبیوں میں اکثریت اسی خاندان میں آئی ہے۔ ذرا سوچو کتنا اونچا خاندان ہوگا جس میں ہزاروں نبی آئے، اور یہ سلسلہ ایسا چلا ہے، ایسا چلا کہ باپ نبی، بیٹا نبی، پوتا نبی، دادا نبی، پردادا نبی، ایسا سلسلہ چلا کہ ہزاروں نبی اللہ نے ایک ہی خاندان میں عطا فرمائے، اور وہ فضیلت عطا فرمائے۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ ہماری ان نعمتوں کو یاد کرو، اے یعقوب کی اولاد، اے یعقوب کے خاندان والوں، اپنے رب کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر تمہارے رب نے نازل فرمائی۔ ان نعمتوں میں ایک بڑی نعمت یہ کہ تمہیں تمام عالمین میں سب سے افضل بنایا، سب سے بہتر بنایا۔ جیسے کل ہم نے گفتگو کی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، جتنی امتیں پہلے ہوئی ہیں ان تمام امتوں میں سب سے افضل امت محمدیہ ہے۔ مگر ہمارا زمانہ محدود نہیں ہے، وہ بنی اسرائیل کو اللہ نے ان کے اپنے زمانے میں پوری دنیا پر فضیلت عطا فرمائی، اور بے پناہ نعمتوں سے اللہ نے انہیں نوازا۔ فضیلت تھی، عزت والے لوگ، ظاہر بات ہے نبیوں کی اولاد، پیغمبروں کی اولاد،
رسولوں کی اولاد تو عظمت والے تو ہوں گے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ نے انہیں وقتاً فوقتاً اپنی عظیم نعمتوں سے نوازا۔ ان نعمتوں میں قرآن کہتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ کیا نعمت؟ یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب کے بہت بعد میں آئے، یہ بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں ہیں، یہ اپنی قوم کو مصر سے لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے تو میدان تیہا یا تیہا ایک ایسا میدان جو تقریباً 12 میل اورس چورس تھا، 12 میل۔ وہاں پر یہ لوگ جب پہنچے تو انہیں راستہ سوجھائی نہیں دیتا تھا، میدان تھا 12 میل کا، بڑھ نہیں پا رہے تھے، جتنا چلتے تھے ایسا لگتا تھا شام کو کہ کچھ چلے ہی نہیں، جہاں تھے وہی ہے۔ ایک اللہ کی آزمائش تھی، باہر نکل ہی نہیں پاتے تھے، راشن پانی سب ختم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ اب ہمارا کیا بنے گا، اب تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کو کھانے کا کیسے انتظام فرمایا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ نے آسمان سے من و سلا اتارنا شروع کر دیا۔ علماء فرماتے ہیں یہ من اور سلوا کیا ہے؟ فرمایا من حلوہ ہے جنت کا، من جو ہے یہ جنت کا حلوہ، مٹھائی وہ بھی جنت کی کیسی ہوگی؟ ہاں، یہاں اخروٹ کا حلوہ آپ کھائیں تو انگلیاں چاٹنے رہتے، انجیر کا حلوہ کھائیں تو انگلیاں چاٹتے رہ جائیں، جب اللہ نے جنت سے حلوہ اتارا ہوگا تو کیسا ہوگا؟ مسلسل اترنے لگا۔ فرماتے اس کے اترنے کا انداز بھی ایسا تھا، ایسا جھڑتا تھا، ایسا گرتا تھا جیسے شبنم گر رہی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، یہ شبنم کی طرح زمین پہ اس کا نزول ہوتا تھا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ اب اچھا اس سے پہلے یہ ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، یہ قید ہو کے رہ گئے 12 میل کے اس میدان میں، تو ظاہر بات ہے دھوپ کی شدت، گرمی، سورج کی تمازت۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو ابر کا سائبان پہلے عطا فرمایا، دھوپ کہیں جھلسا نہ دے، دھوپ میں تم پریشان نہ ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے سفید بادل ان کے سروں پر سائے کے لیے نازل فرما دیا۔ وہ دھوپ کی شدت، گرمی، تمازت ان کے جسم تک آنے نہیں دیتا تھا۔ سفید بادل، بادل بھی دو طرح کے ہوتے ہیں نا، اگر بادلوں میں زیادہ پانی ہو تو دن ہی میں اندھیرا ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ایسا بادل نہیں بھیجا، بادل بھیجا بھی تو روشنی کی روشنی بھی رہے اور دھوپ کی شدت سے تمہیں بچایا بھی جا سکے۔ پتلا سفید بادل چھا جاتا، دھوپ سے بچایا، اور پھر تمہارے کھانے کے لیے جنت سے حلوہ اتارا۔ یہ اپنے اپنے برتن رکھ دیتے، صبح صبح کے وقت میں شبنم کی طرح گرتا، جب شبنم کی طرح گرتا جب کھاتے تو وہ مزہ جنت کا حلوہ، سبحان اللہ۔ یہ کھانے لگے، کھاتے 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 تھوڑا وقفہ بیتا، کچھ ایام گزرے تو یہ کہنے لگے حضرت موسیٰ سے، اے موسیٰ علیہ السلام، مسلسل میٹھا کھاتے 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 ہم اکتا گئے، اب طبیعت بھر گئی، میٹھا کب تک کھائیں گے؟ تو کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا کچھ نمکین مل جائے، ہاں کچھ نمکین ہو جائے تو اچھا ہے۔
اللہ فرماتا ہے حضرت موسیٰ نے التجا کی، باری تعالیٰ میری قوم تیکھا چاہتی ہے، ذرا نمکین۔ اللہ فرماتا ہے وَالسَّلْوَىٰ، اب ہم نے جنت سے کباب اتارنا شروع کر دیا، تیکھا، میٹھا بھی اور تیکھا بھی، مگر ان پر یہ پابندی لگائی کیونکہ یہ عطا اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے، حلوہ جنت کا اور جنت کے گوشت کے کباب اتر رہے ہیں۔ پابندی یہ تھی کہ بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھنا، بس جمع مت کرنا، کل کی فکر مت کرنا۔ اللہ نے یہ فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں کہ اس قوم نے آج جو حلوہ اور کبابیں اتری، ان میں سے کئی لوگوں نے سوچا کہ پتہ نہیں کل آئے گا کہ نہیں آئے گا، بچا بچا کے رکھنا شروع کر دیا، حالانکہ اللہ کا وعدہ تھا میں عطا کروں گا، روزانہ اتر رہا ہے، کل کی فکر تو کیوں کر رہا ہے؟ رزاق تو اللہ ہے نا، روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، پابند کر دیا تھا کہ بچا کے نہ رکھنا، کل کے لیے لالچ مت کرنا، مگر انہوں نے کل کی فکر شروع کر دی۔ ہو سکتا ہے اگر کل نہ آیا تو، اب جیسے انہوں نے رکھا تو 1-2 دن گزرے، حالانکہ آ رہا تھا، اب وہ جو بچا ہوا تھا فرمایا دوسرے ہی دن شام تک وہ کھانا سڑ گیا اور من و صلاح نازل ہونا بند ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ بھلا کرے بنی اسرائیل کا، اگر وہ اللہ پر پورا اعتماد کر کے بیٹھتے نا تو اللہ مسلسل انہیں یہ اللہ اپنی نعمت اتارتا رہتا، عطا فرماتا، اور دنیا میں کبھی کھانا خراب نہ ہوتا، کھانا کبھی سڑتا نہیں۔ دنیا میں سب سے پہلی مرتبہ جو کھانا بگڑا ہے یہ بنی اسرائیل کے زمانے میں بگڑا ہے، اور اس کے بعد سے اب مسلسل بگڑنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی وجہ سے ہمارا جو کھانا باسی ہوتا ہے نا، اور باسی ہو کے پھر بدبو مارتا ہے، پھر سڑتا ہے، آقا فرماتے ہیں اگر وہ بچا کے نہ رکھتے تو کھانا کبھی بگڑتا ہی نہیں، یہ ان کی وجہ سے بگڑا۔ بہرحال اللہ نے آسمان سے ان کے لیے جنت سے حلوہ بھی اتارا، جنتی کباب بھی اتارے۔ پھر اس میدان میں پانی کی ضرورت، یہ حضرت موسیٰ کے پاس آئے، کہنے لگے کھانا تو مل رہا ہے، حلوہ بھی ہے، کباب بھی ہے، مگر پانی کا کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی پیاس کی شکایت کی، باری تعالیٰ میری قوم کے لیے پانی کا انتظام فرما، تو ہم نے جناب موسیٰ سے کہا، فقل، رب نے کہا اضرب بعصاک الحجر، موسیٰ اپنا عصا پتھر پہ مارو، اپنی لاٹھی پتھر پہ مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی لاٹھی اور عصا پتھر پہ مارا تو قرآن کہتا ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنًا، اس پتھر سے 12 پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، اس پتھر سے 12 چشمے پانی کے پھوٹ پڑے۔ قد علم کل اناس مشربهم کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ اللہ فرماتا ہے 12 چشمے نکل پڑے۔ اور جو 12 چشمے کیوں نکلے؟ کہ جو جتنے میدان میں یہ لوگ تھے نا جمع، ان کے 12 قبیلے وہاں موجود تھے، اگر پانی کا ایک ہی چشمہ نکلتا یہ سب کے سب اس پر ٹوٹ پڑتے اور آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا، میرا نمبر میرا نمبر میرا نمبر۔ تو اللہ نے ہر قبیلے کا ایک چشمہ اس سے جاری کر دیا۔ قد علم کل اناس مشربهم، ہر قبیلے نے اپنے پانی کے گھاٹ کو پہچان بھی لیا، اور اللہ نے فرمایا کھاؤ پیو، فساد مت پھیلانا۔
توجہ چاہتا ہوں، آپ لوگ سمجھدار ہیں. اللہ کا دیا کھاؤ پیو، ولا تفسدوا فی الارض، گڑبڑی مت کرنا، فساد مت پھیلانا، تیری میری مت کرنا، مار بھاڑ مت کرنا، امن و امان سے رہو، چین سے رہو، ورنہ جب جب تمہارا فساد پھیلتا ہے اللہ کی نعمتیں اٹھا لی جاتی ہے. ورنہ فساد مت پھیلانا، تیری میری مت کرنا. 12 چشمے نکلے. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ جناب موسیٰ کا معجزہ، پتھر پہ لاٹھی ماری، فانفجرت من حسنۃ عشرۃ عینا، تو 12 چشمے نکلے پتھر سے. جو پتھر پہ لاٹھی مار کے پانی کے چشمے نکالے اسے موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں، اور جو مشکیزے میں ہاتھ رکھ کر انگلیوں سے پانی نکال دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، ذکر شہدائے کربلا، بلبل باغ رضا، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے چشمے نکالے، بڑی بات ہے نا بھائی، بڑی بات. لیکن پتھروں سے پانی نکلتا بھی ہے. یہ ندیاں کہاں سے آتی ہیں؟ پہاڑوں سے آتی ہیں. اور پہاڑ کائے کے ہیں؟ پتھر کے. نکلتا ہے. مگر وہ معجزہ جناب موسیٰ کا ہے، بڑی بات. مگر کوئی دنیا میں دکھا تو دے جو انگلیوں کی گھائیوں سے پانی نکال دے. یہ صرف میرے مصطفیٰ کا کمال ہے، یہ آمنہ کے لال کا کمال ہے. اور پانی نکالا بھی تو اتنا نکالا کہ 1500 صحابہ نے وضو بھی کر لیا، پیا بھی، مشکیزیں بھر لیے، اور سب کے جانوروں نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا. فرماتے ہیں جب مشکیزے میں دیکھا گیا تو ایسا لگتا تھا کہ نیچے سے فوارے پھوٹ رہے ہیں، اور جب ہاتھ باہر نکالا تو پھر کچھ نہیں. یہ میرے مصطفیٰ کا کمال ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سرکار کی ان انگلیوں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. کہہ دو یار. انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری. واہ واہ. ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری. واہ واہ. کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ انگلیاں ہیں فیض پر اور ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. کیوں؟ ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری. واہ واہ. ہمارے ملک کا ایک صوبہ بھی ہے پنجاب، ہے کہ نہیں؟ پنجاب صوبہ ہے نا بھائی. کیوں کہتے ہیں اسے پنجاب؟ اصل میں یہ دو الگ الگ لفظ ہیں، پنج اور آب، دونوں ملا کر بنتا ہے پنجاب. پنج الگ ہے، آب الگ ہے. پنج کہتے ہیں 5 کو اور آب کہتے ہیں پانی کو. پنج یعنی 5، آب، پانی. تو پنجاب میں 5 بڑی بڑی ندیاں ہیں. جو پنجاب ہے نا، مشہور بڑی بڑی ندیاں 5 ہیں، اس لیے اس صوبے کو پنجاب کہتے ہیں. اور ہاتھ میں انگلیاں بھی 5 ہیں، اور ہر انگلی سے مصطفیٰ نے پانی کا دریا بہا دیا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے باری. واہ واہ. 5 ندیاں 5 انگلیوں سے جاری کرا دی. یہ میرے مصطفیٰ کا کمال ہے. تو اعلیٰ حضرت نے دوسرے اور مقام پر فرمایا کہ نور کے چشمے لہرائیں. بولو، سب کو یاد ہے، بولیے. نور کے چشمے لہرائیں، دریا بہیں انگلیوں کی کرامت پہ. بولیں سلام تو کیجیے انگلیوں کو، حضور کی انگلیوں کو. 1 2 5 10 نہیں، اعلیٰ حضرت نے لاکھوں سلام. انگلیوں کو لاکھوں سلام. سبحان اللہ.
تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ لاٹھی ماری، 12 چشمے نکل پڑے، جاری ہو گئے، ہر قبیلے نے، ہر خاندان نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ اللہ فرماتا یاد کرو نا میری ان نعمتوں کو، بھلا دیا، فراموش کر دیا۔ خالی تمہیں یہ نعمتیں ہی عطا نہیں کی بلکہ تم کو اپنے دور میں پوری دنیا میں سب سے افضل بنا دیا۔ فضیلت والے لوگ تھے، نبیوں کی اولاد، مگر ہوتا کیا ہے، یاد رکھیے گا، اپنی شیخی میں، اپنی بڑائی میں جب اپنے آپ کو بندہ کچھ سمجھنے لگتا ہے نا تو پھر دوسروں کو کچھ نہیں سمجھتا، اور جب دوسروں کو کچھ نہیں سمجھتا تو پھر اس کا جگر کھل جاتا ہے، میں ہوں تو پھر کوئی ہے ہی نہیں، بس میں ہوں۔ تب دھیرے 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 اس قوم میں عمل کا جذبہ کم ہوتا گیا، عزت راس نہیں آتی نا کبھی کبھی، عمل کا جو جذبہ تھا، عمل کی اسپرٹ تھی، وہ کم ہونے لگی، عمل گھٹنے لگا۔ اب جب گھٹتا ہے نا عمل تو جانتے ہیں آپ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ مستحب سے۔ کہاں سے؟ ہاں، مستحب سے شروعات ہوتی ہے۔ بھئی مستحب ہے کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو کچھ بھی نہیں۔ جب مستحب چھوٹنے لگتا ہے اب دھیرے دھیرے سنت کا نمبر آتا ہے۔ اب سنت میں بھی کہتے ہیں غیر موقعہ ہے نا یار، کوئی بات نہیں، پھر وہ چھوٹنے لگتی ہے۔ جب سنت غیر موقعہ ترک ہونے لگے تو پھر نمبر آتا ہے سنت موقعہ کا۔ ظاہر بات ہے ایک دیوار گرے گی تو دوسری محفوظ نہیں رہے گی۔ فرمایا دین قلعہ کی طرح ہے، دین قلعے کی طرح ہے، اور اس دین کی سب سے آخری والی جو دیوار ہے نا، سب سے باہر کی دیوار، وہ مستحب والی دیوار ہے۔ فرمایا اگر وہ دیوار محفوظ ہے تو اندر سنت موقعہ محفوظ رہے گی، سنت موقعہ کی دیوار محفوظ ہے تو واجب والی دیوار محفوظ رہے گی، اور واجب والی دیوار محفوظ ہے تو تمہارے فرض کا قلعہ محفوظ رہے گا، اور مستحب والی دیوار گرا دو تو اندر سنت والی ڈیمیج ہو جائے گی، سنت والی گر گئی تو واجب والی ڈیمیج ہو جائے گی، واجب والی دیوار گھٹ گئی، گر گئی تو پھر فرض کا نمبر آئے گا، اور جب فرض گر گیا تو سمجھ لو پھر تمہارے قدم حرام کی طرف جائے گے۔ یاد رکھو، تو پہلے انہوں نے مستحب چھوڑنا شروع کر دیا، جب مستحب چھوٹنے لگا تو پھر سنتیں چھوٹنے لگی، جب سنتیں چھوٹی تو واجب کا نمبر آ گیا، جب واجب چھوٹا تو فرض کا نمبر آ گیا۔ اب فرض چھوڑتے چھوڑتے ایک دم بے عمل ہو گئے۔ کیا ہوئے؟ ہاں، پہلے بندہ بے عمل ہوتا ہے اور بے عمل کے بعد پھر بد عمل ہوتا ہے۔ بے عمل الگ، بد عمل ہاں، دونوں ایک نہیں ہے۔ بے عمل مستحب چھوٹا، سنت چھوٹی، نفل چھوٹی، واجب چھوٹا، فرض چھوٹا، یہ ہوا بے عملی۔ اب عمل چھوڑ دیا، روزہ غائب، زکوٰۃ دے رہا ہے وہ بھی غائب، یہ بے عمل ہونے لگ گیا۔ جب بے عملی بڑھتی ہے اس کے بعد میں بد عملی کا دور شروع ہوتا ہے۔ اب بد عملی میں کیا؟ بد عملی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تو چھوٹا گناہ ہے نا یار، یہ تو سبھی کرتے ہیں، معمولی بات ہے، کر دو۔ چھوٹا 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 گناہ کرتے 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 ہوتا یہ ہے کہ مکروہ تنزیہی شروع ہوتی ہے۔ شروع کیا ہوتا ہے؟ مکروہ تنزیہی۔ مکروہ ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے مکروہ ہے، بڑا گناہ تو نہیں ہے۔ جب مکروہ تنزیہی کرنا شروع کرتا ہے تو دھیرے دھیرے عادی ہو جاتا ہے، جگر مضبوط ہوتا ہے، اور پھر مکروہ تحریمی کا نمبر آتا ہے، پھر وہ مکروہ تحریمی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ جب مکروہ تحریمی کرنے لگتا ہے تو سیدھے حرام میں گر جاتا ہے، اور جب حرام کرتے کرتے عادی ہو جاتا ہے اب یہ آخری دیوار ہے، اس کے بعد سیدھے کفر کی سرحد ہے۔ اس قوم کا یہ طریقہ ہو گیا، بے عمل ہوئے، بعد میں بد عمل ہوئے، اور جب بد عمل ہوئے پھر اللہ نے ان کی شان گھٹانی شروع کر دی۔ جو عزتیں دیتا ہے وہ عزتیں چھینتا بھی ہے۔
جو مقام بلند کرتا ہے اس مقام سے گراتا بھی ہے. انی فضلتکم علی العالمین، ہم نے تمہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ فضیلت والی قوم بنایا تھا، مگر تم نے اپنے مقام کو نہیں سمجھا، اپنے مرتبے کو نہیں سمجھا، تم نے اپنی سیٹ کی کوئی پرواہ نہ کی، بچلن ہو گئے. تب اللہ تبارک و تعالی نے ان کی عزت کو کم کرنا شروع کر دیا. جب عزتیں گھٹتی ہے نا تو ظاہر بات ہے کوئی قوم گھٹے گی تو کوئی ابھرے گی بھی، تو یہ قانون فطرت ہے. کوئی گرے گی کوئی ابھرے گی، کوئی گھٹے گی کوئی بلند ہوگی. اب بنی اسرائیل گھٹنے لگے، خاندان میں نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا. سب سے پہلی مصیبت تو یہ آئی، ایک کے بعد دیگر نبیوں کی لائن لگی ہوئی ہے خاندان میں. نبی، ایک نبی کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، لمبی لائن ہے ہزاروں کی تعداد میں. مگر جب یہ طریقہ انہوں نے شروع کیا اور معاملہ یہ ہوا کہ اپنی مسند نہ سنبھال سکے تو نبیوں کا سلسلہ اللہ نے منقطع کر دیا. دوسرا یہ کہ انہیں بادشاہت بھی ملتی تھی، ایک ہی قوم میں بادشاہ بھی اور اسی قوم میں نبی بھی. ذرا سوچو یار کتنے بلند تھے یہ لوگ. حضرت اسحاق علیہ السلام جو تھے نا، ان کے بیٹے جو عیس تھے، حضرت اسحاق نے ان کو دعا دی تھی، اللہ تعالیٰ تجھے اور تیری نسل کو سلطنت و حکومت عطا فرمائے گا. اور جناب یعقوب سے کہا اللہ تیری اولاد میں نبی اور پیغمبر عطا فرمائے گا. دونوں بھائیوں، دونوں بنی اسرائیل ہیں حضرت ابراہیم کے اولاد. سلطنت بھی، حکومت بھی، بادشاہت بھی، تخت و تاج بھی، نبوت و رسالت بھی. اور جہاں نبوت و رسالت ہو وہاں ولایت تو ہوگی. ہاں اب سوچو کتنا اونچا مقام. مگر جب بدعملی کی طرف قوم گئی نا، عزت گھٹنے لگی، نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا. اور نبیوں کا سلسلہ بند ہوتے ہوتے سلطنت بھی کھسکنے لگی، ادھر سے وہ گرا ادھر سے وہ گرا. پھر کوئی دوسری قوم ابھرنے لگی. جو قوم ابھری اس قوم کو کہتے ہیں قوم عمالقہ. بنی اسرائیل گھٹی، قوم عمالقہ ابھری. اس قوم کو قوم جباریین بھی کہا جاتا ہے. اور قوم جباریین اور قوم عمالقہ میں جو ان کا بادشاہ ہوا وہ تھا جالوت. کیا نام تھا؟ جالوت بادشاہ. بڑے قداور، مضبوط جسامت کے مالک، بڑی قوت والے، طاقت والے. طاقت و قوت کا یہ عالم تھا کہ جب یہ کھڑے ہوتے تھے نا تو ان کا سایہ ایک ایک میل جاتا تھا. اتنے قداور، اتنے پاور والے. اور یہ جو بنی اسرائیل تھی، نبیوں کی اولاد، نبیوں کے بیٹے، نبیوں کا خاندان. اب ظاہر بات ہے جہاں ہزاروں نبی آئے ان کے پاس تبرک کتنے ہوں گے؟ ہاں حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ایک صندوق لائے تھے، وہ صندوق بھی انہی قوم کے پاس تھا. جیسے جیسے نبیوں کے پاس منتقل ہوتا گیا تو انبیاء کرام اس صندوق میں اپنا سامان رکھتے تھے. جنت کا صندوق تھا. حضرت موسیٰ کے پاس رہا، یعقوب علیہ السلام کے پاس رہا، یوسف علیہ السلام کے پاس رہا. یہ منتقل ہوتا ہوتا اس میں توریت کی تختیاں تھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ تبرکات، حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات. اب نبیوں کے تبرکات، امامہ، جبہ، لاٹھی، عصا، جس لاٹھی سے 12 چشمے نکلے تھے نا پتھر سے، وہ عصائے موسوی تقریباً 3 فٹ تھا. وہ اس صندوق میں تھا. اور یہ عصا خالی پانی نہیں نکالا تھا، اس نے کبھی اژدہا بھی بنا تھا. ہاں قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ جناب موسیٰ سے فرماتا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ سے پوچھا، اے موسیٰ بتاؤ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟
وہ عصا تھا. اللہ پوچھ رہا ہے جناب موسیٰ سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے کہا قال ہی عصا، مولا میرے ہاتھ میں عصا ہے. اللہ نے فرمایا کیا کرتے ہو اس لکڑی سے، اس عصے سے کیا کرتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے مولا اتوکل علیہا واعوذ بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری. مولا میں اس سے کبھی ٹیک لگاتا ہوں، کبھی بکریوں کا پتہ جھاڑتا ہوں، بکریوں پر کبھی جنگلی جانور شکاری جانور حملہ کرتے ہیں تو اپنی بکریوں کی حفاظت کرتا ہوں. اس کے علاوہ بھی اس سے بہت سارے کام لیتا ہوں. کیا کہا؟ ولی فیہا معارب اخری، اس کے علاوہ بھی کام لیتا ہوں. مفسرین نے ولی فیہا معارب اخری، اس کے علاوہ بھی کام لیتا ہوں، اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس کے علاوہ کیا؟ تو فرماتے ہیں اگر جنگل میں جانور بکریاں لے کے نکلتے اور کہیں سائے دار درخت نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ اپنے اسی عصا کو زمین میں گاڑتے تو سائے دار درخت ہو جاتا، اس کی چھاؤں میں خود بھی بیٹھتے، بکریوں کو بٹھاتے. فرماتے اگر جنگل میں کبھی رات ہو جاتی نا، رات، وہی عصا لائٹ کا کام دیتا تھا. کہیے زبان سے. فرمایا کبھی ایسے علاقے میں پہنچتے کہ جہاں ندی نالا چشمہ تالاب نہ ہوتا، بکریاں پیاسی ہوتی، تو میں اس لکڑی کو زمین میں گاڑ دیتا ہوں تو اس سے نل شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ولی فیہا معارب اخری، بکریاں چراتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، جانوروں سے حفاظت کرتا ہوں، کبھی ٹیک لگاتا ہوں. چٹیل میدان ہو تو درخت بن جاتا ہے، پانی نہ ہو تو نل بن جاتا ہے. سبحان اللہ. اور جب فرعون کے دربار میں گئے جادوگروں کے سامنے، اسے زمین پر ڈالا تو غضبناک اژدہے کی صورت بن گیا. اور جادوگروں کے سارے سانپوں کو نگلنے والا وہی تھا. جب پکڑا تو لکڑی ہو گئی، زمین پہ ڈالا تو اژدہا بن گیا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروں کا سہارا عصائے محمد. فرما حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا عصا غضبناک اژدہا تھا اور محمد کا عصا گرنے والوں کا سہارا ہے. سبحان اللہ. کوئی پلسرا سے گر رہا ہے تو مصطفیٰ کا عصا ساتھ دے گا، کوئی جہنم میں گر رہا ہے مصطفیٰ کا عصا ہمیں اٹھا دے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے غمزدوں کو رضا مستبیجے کے ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. یہ وہ عصا، اس کا ایک ٹکڑا اسی صندوق میں تھا، حضرت موسیٰ کا جبہ اسی صندوق میں تھا، حضرت ہارون کا علیہ السلام کا امامہ اسی صندوق میں تھا. اب یہ بڑے بڑے عظیم الشان تبرکات، مگر جب ان کے پاپ بڑھ گئے، گناہ بڑھ گئے، بدعملی بڑھ گئی، بد چلنی بڑھ گئی، تو سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے وہ مقدس امانت چھین ڈالی. یاد رکھو بزرگوں کے جو تبرکات ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے حفظ و امان کی ضمانت ہوتے ہیں. وہ چھین گئی اور انہوں نے بھی کوئی پرواہ نہیں کی، گیا ہے تو جانے دو. اب جب وہ متبرک سامان جنت کا صندوق ہاتھ سے نکل گیا، یہ گھٹنے لگے، وہ بڑھنے لگے، ان کی بدعملی سے باز نہیں آئے، بد چلنی سے باز نہیں آئے، تو قوم عمالقہ ابھرنے لگی. اور پھر ایسی ظالم قوم، ایسی ظالم کہ بنی اسرائیل کا جینا دوبھر کر دیا، قتل عام، بستیوں کی بستیاں اجڑنے لگی، مال و سامان لوٹا جانے لگا، زمینیں چھن گئی، شہر بدر ہونے لگے، جان بچا بچا کر جنگلوں میں بھاگنے لگے. یہ صورت حال ہوئی. آخر کیوں؟ وہ قوم جس کو اللہ نے پوری دنیا میں فضیلت دی تھی، اگر آخر بستی میں کیوں چلی گئی؟ تو کل ہم نے اپنی بات کا اختتام کیا تھا کہ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. قومیں ایسے ہی زوال پذیر نہیں ہوتی، پہلے عمل کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے، سوچیں ختم ہو جاتی ہے، تدبر ختم ہو جاتا ہے،
دور اندیشی ختم ہو جاتی ہے، جہالت کا اندھیرا چھا جاتا ہے، تب اس قوم کو ذلت کے گڑھے میں گرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ تاریخ تو گزشتہ ہے، مگر پچھلی تاریخ کے آئینے میں ہم اپنا بھی چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ طاقت اور صلاحیت ہے تو گزرے ہوئے زمانے کے آئینے میں آج ہم اپنا چہرہ دیکھیں اور سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اگلی بات انشاءاللہ کل ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔